अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की मेरी टॉक एक टाइप ऑफ डिमेंशिया के बारे में है, यानी निस्यान की बीमारी की एक तरह जो कि बहुत से लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं और वो एक काबिल इलाज डिमेंशिया की वजह है। जैसे कि आप लोग जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं वो वाकिफ़ होंगे कि ज़्यादातर डिमेंशिया की टाइप्स, जिसमें सबसे कॉमन अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, नाकाबिल इलाज होती हैं, लेकिन उनमें से एक टाइप ऐसी भी है जिसका इलाज मौजूद है और जिसको बर वक्त डायग्नोस करना न्यूरोलॉजिस्ट के लिए निहायत ज़रूरी है ताकि उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। उस डिमेंशिया का नाम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस का मतलब ये है कि दिमाग के अंदर जो एरियाज़ हैं जिसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, जहाँ पे हर आदमी के CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम दिमाग और हराम मगज़ के पानी के तौर पे भी जानते हैं, वो एरियाज़ ज़रा से फूल जाते हैं, उनमें पानी की मिकदार बढ़ जाती है और जो इर्द गिर्द का दिमाग है उनके बढ़ जाने से दबाव हासिल कर लेता है और उससे जो तारें उस एरिया में से गुजर रही होती हैं वो प्रेस भी हो जाती हैं, कुछ थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से 3 अलामात बड़ी पैदा होती हैं जो कि इस बीमारी का हॉलमार्क हैं। यानी जब मैं भी किसी मरीज़ को डिमेंशिया के साथ देखता हूँ और मैं ये 3 अलामात सुनता हूँ या पाता हूँ मरीज़ के अंदर, तो मेरे ज़हन में नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस का अलार्म ऑन हो जाता है। वो 3 अलामात क्या हैं? नंबर 1, सोचने समझने की सलाहियत के अंदर कमी, यानी कि मेमोरी प्रॉब्लम्स, अपने रिश्तेदारों को पहचानने में दिक्कत। उसके अलावा जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जैसे नहाना, धोना, कपड़े तब्दील करना, पेशाब पखाने की सफाई करना, ये सब चीज़ें मरीज़ की कमज़ोर हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती हैं। एकदम अचानक से, यानी फालिज की तरह का अटैक नहीं होता, बल्कि महीनों और सालों में कमज़ोर होती हैं और ये घर वाले जो उनके बच्चे या अहलिया या शौहर होते हैं वो महसूस करते हैं कि हमारे प्यारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनका फंक्शन डाउन से डाउन तर होता जा रहा है। ये तो पहली चीज़ हुई। उसके बाद जो दूसरी अहम अलामत नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस में होती है वो पेशाब का कंट्रोल ख़राब हो जाना, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हमारे पेशाब के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं वो वेंट्रिकल्स के पास से गुजरते हैं। तो जब वो वेंट्रिकल्स के फूलने से उन न्यूरॉन्स पे दबाव पड़ता है तो ऐसे मरीज़ों में पेशाब का कंट्रोल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो वॉशरूम पहुंचने से पहले ही जो है उनकी नापाकी हो जाती है, जो कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस भी बनती है और फैमिली के लिए भी वो काफ़ी दिक्कत होती है उसकी वजह से। तो दूसरी अलामत हुई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाना। तीसरी नहायत अहम अलामत उनकी चाल में तब्दीली आना है, जिसे न्यूरोलॉजिस्ट अपनी ज़बान में मैग्नेटिक गेट के तौर पे जानता है। मैग्नेटिक इस वजह से कि वो चाल तकरीबन ऐसे ही होती है कि जैसे मरीज़ के पैरों में मैग्नेट्स लग गए हों और उसका कदम ज़मीन से उठना बहुत मुश्किल हो गया हो। तो ऐसे मरीज़ चलने के वक्त बहुत छोटे-छोटे कदमों से चलते हैं, ना उनका कदम ऊँचा उठता है, ना ही वो एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं जैसे कि नॉर्मली इंसान चलते हुए लेता है। तो 3 अलामात, यानी कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम, सोचने और समझने की दिक्कत, दूसरी अलामत पेशाब का कंट्रोल यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाना, तीसरी अलामत मैग्नेटिक गेट या चाल के अंदर तब्दीली आ जाना। ये तीनों अलामात जब हम अपने मेडिकल इम्तहानों के लिए तैयार करते हैं तो एक मुखफ़्फ़ या एक ऐसा तरीका हमने याद किया हुआ है इसको याद रखने का, जो कि शायद आपके जहन में भी रह जाए। वेट, वैकी, वॉबली, यानी कि 3 डब्ल्यूज़ ऐसे हैं जो कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस के अलामात हैं। वेट का मतलब उनका पेशाब का कंट्रोल ख़राब हो जाना, वैकी का मतलब कि उनका जहन जो है वो कम काम करना शुरू कर देता है, और वॉबली का मतलब कि उनकी चाल ख़राब हो जाती है। तो अगर ये तीनों अलामात आप अपने किसी प्यारे में या किसी और में देखें तो आपको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस के लिए बारे में सोचना चाहिए। और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस इसलिए अहम है रिकग्नाइज़ करना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक काबिल इलाज डिमेंशिया की टाइप है, लेकिन इसका बर वक्त इलाज हो जाना ज़रूरी है। कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिसके मुतालिक हम सोचते हैं जब हम इस तरह का मरीज़ देखते हैं। एक तो
ایک اور بیماری پارکنسنس ڈیزیز ہے، جس کی علامات اس سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں، کیونکہ پارکنسنس ڈیزیز کے مریض بھی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سلو ہو جاتے ہیں جس طرح نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس کے مریض ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نیورولوجسٹ دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ یہ آیا پارکنسنس ہے یا پھر نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس ہے۔ اس کے اندر لرزہ یعنی کہ ٹریمر پارکنسنس میں زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس کے۔ اس کے علاوہ ریجیڈیٹی یعنی اکڑن جسم کی بھی پارکنسنس میں زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس کے، لیکن نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ٹیسٹ ہم عموماً اس طرح کے مریضوں کا کرتے ہیں، وہ پریفریبلی ان کا ہم برین کا MRI کراتے ہیں، کیونکہ اس میں اچھے سے نظر آ جاتا ہے کہ جو وینٹریکلز ہیں یعنی دماغ کے اندر پانی جو ایریاز جن میں بھرا ہوا ہوتا ہے نارملی، تو وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، MRI پہ وہ نظر آ جاتا ہے۔ اور ایک اور فائنڈنگ جو کہ بہت ہی سجیسٹیو ہوتی ہے نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں ٹرانس اپینڈیبل فلو۔ جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دماغ ایک نرم گودا ہے جس کے اندر کچھ ایریاز میں پانی ہوتا ہے، جب وہ تھوڑا سا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ارد گرد کے دماغ میں بھی تھوڑا وہ سیپ تھرو کرتا ہے پانی، جو کہ MRI کے اوپر نظر آ جاتا ہے۔ اور ہمارے جو ریڈیولوجسٹ کولیگز ہوتے ہیں وہ کافی ہماری مدد کرتے ہیں اس چیز میں، اس کے صحیح ڈائگنوسس میں۔ تو کلینکل ڈائگنوسس نیورولوجسٹ کرتا ہے، اس کا جو ریڈیولوجک ڈائگنوسس ہے یعنی اس کو MRI یا CT اسکین کے ذریعے کنفرم کرنے کا کام ہے، وہ ہمارے ریڈیولوجی والے کولیگز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ڈائگنوسس ہو جائے کہ یہ نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس ہو سکتا ہے، تو پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے ہم ٹیپ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ ٹیپ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو ہم اپنے کلینک میں باہر کسی کوریڈور وغیرہ میں چلواتے ہیں ایک مخصوص ڈسٹنس، عموماً میں 10 میٹر کی ان سے واک کرواتا ہوں، اور ہم ان کو ویڈیو بھی کرتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ بھی کرتے ہیں، اور ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ تیز سے تیز چلیں اور ان کی ٹائمنگ ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا، یعنی کہ ان کی کمر سے پانی نکالتے ہیں، لمبر پنکچر کرتے ہیں، یعنی ریڑھ کی ہڈی سے وہی پانی کو تقریباً 30 یا 40 ml ریموو کرتے ہیں، کیونکہ وہی پانی وینٹریکلز میں بھی ہوتا ہے، دماغ کے ارد گرد بھی ہوتا ہے، تو وہ پانی تھوڑا ریموو کرنے سے جن لوگوں کو واقعی نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس ہوتا ہے ان کی چال بہتر ہو جاتی ہے۔ تو جب لمبر پنکچر کرنے کے بعد ہم دوبارہ ان کو 10 میٹر کی وہ واک کراتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، تو اگر ان کی سپیڈ ایک دم امپروو کی ہوئی ہو تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک انکریجنگ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ واقعی نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس ہی ہے، اور ہم اس کو فردر جو ہے علاج کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور اس سے مریض کی چال بھی بہتر ہو سکتی ہے، معذوری سے بچ سکتا ہے مریض، اس کے پیشاب کا کنٹرول بہتر ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو اس کی آپس کی بات چیت ہے لوگوں کے ساتھ، سوچنا سمجھنا، وہ بھی بہتر ہو جائے۔ ایسا میں نے دیکھا ہے مریضوں کے اندر نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس کے۔ اگر یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے اس وقت، تو ہم مریض کو میں عموماً 15 دن دیتا ہوں کہ وہ اپنے پیارے کو دیکھیں، آبزرو کریں اور دیکھیں کہ آیا اس پانی ریموو کرنے سے ان کا جو بینیفٹ ہے وہ سسٹینڈ ہے یا نہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ حالانکہ وہ 30-40 cc/ml سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ود ان آورز دوبارہ سے بن جاتا ہے۔ ایک دن کے اندر ہمارا جسم 500 CSF سیریبرو اسپائنل فلوئڈ بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے ریپلیس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس کے پیشنٹس میں فائدہ چند ہفتوں تک چلتا رہتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو عموماً میں ایسے پیشنٹس کو، اگر وہ ہیلتھی ہوں ادروائز، یعنی ان کو کوئی سیریس ڈیزیز اور نہ ہو، تو میں اپنے نیورو سرجری کے کولیگز کی طرف ریفر کرتا ہوں، جو کہ فردر اس کی جو ایک فائنل ٹریٹمنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جسے ہم VP شنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ پانی کے ڈرینیج کا جو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہے ایک پرماننٹ راستہ بنا دیتے ہیں، جسے ہم VP شنٹنگ کہتے ہیں، وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ۔ وہ ایک باریک سی ٹیوب ڈال کے ان پانی کے ایریاز میں اس کو سکن کے اندر سے، نیک سے گزار کے، چیسٹ سے گزار کے اور پیٹ میں جا کے وہ ٹیوب باریک سی چلی جاتی ہے، جس سے پرماننٹلی وہ پانی ڈرین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سننے میں شاید یہ کافی خطرناک پروسیجر لگ رہا ہو، لیکن ایک نیورو سرجن کی زندگی میں یہ ایک، میں تو یہ کہوں گا کہ مائنر پروسیجر، میجر پروسیجر شاید یہ نہ ہو، کیونکہ اس میں میجر برین سرجری وغیرہ تو انوالوڈ نہیں ہے۔ نیورو سرجن کے لیے یہ خاصی آسان سی بات ہوتی ہے، اور وہ جلدی سے یہ پروسیجر پرفارم کر لیتے ہیں۔
اور اس سے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض کے جو فنکشنز پہلے خراب ہوئے تھے وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور کوالٹی آف لائف بہتر رہتی ہے اور کچھ اور عرصے کے لیے مریض معذوری سے بچ جاتا ہے۔ عموماً یہ پرابلم بڑی ایج کے لوگوں میں ہی ہوتی ہے، زیادہ تر 60 اور 70 کی دہائی کے لوگوں میں یا 80 کی دہائی کے لوگوں میں یہ پرابلم دیکھی جاتی ہے۔ اور کیونکہ اس پرابلم کے متعلق آگاہی ایون ڈاکٹرز میں بھی کم پائی جاتی ہے، تو بہت سی دفعہ یہ مریض غلط ڈائگنوسس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کو کوئی پارکنسنس ڈیزیز ڈائگنوز کر لیتا ہے اور سالہ سال تک پارکنسنس کی دوائیں دیتے رہتے ہیں، یا پھر اگر وہ صرف ان کی پراپر ایگزامینیشن نہ کیا ہو تو ان کو الزائمرز ڈیزیز یا جنرل ڈیمینشیا کر کے ڈائگنوز کر لیتے ہیں، یا سینائل ڈیمینشیا کر کے ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ اس سے مریض کا بہت ہی قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور جو ایک ونڈو آف اپرچونٹی رہتی ہے ہمارے لیے جس میں ہم اس کو انٹروین کر کے بچا سکیں کچھ عرصے کے لیے معذوری سے، وہ مس ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو انکریج کروں گا اس چیز کے لیے کہ اگر آپ اپنے کسی پیارے میں، اپنے کسی بزرگ میں اس طرح کی علامات دیکھیں جس کے اندر ویٹ، ویکی، وابلی والی تینوں چیزیں ہوں، یعنی یورین کی پرابلم ہو، کنٹرول خراب ہو رہا ہو، ذہن کمزور ہوتا جا رہا ہو، اور چال میں جو ہے وہ دقت پیش آنا شروع ہو جائے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہو، تو ضرور آپ کو اپنے قریبی نیورولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، ان کو اپنے پیاروں کو جا کے ایگزامن ان سے کرانا چاہیے تاکہ وہ پراپر ڈائگنوسس کر سکیں اور پراپر جو ہے وہ ان کا علاج ہو سکے اگر واقعی یہی ڈائگنوسس ہے تو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔